भरपूर इस्तेकबाल कीजिए। पाकिस्तान की शान है आप, हमारी आन है आप, इमरान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज एडवर्ड कॉलेज में प्रिंसिपल साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। एक मिनट खामोशी खामोशी, एक मिनट, थोड़ी खामोशी। मैं दूर से आया हूं आपसे आज बात करने के लिए। तो आपने, मुझे पता है कि आपको दो स्पीकर्स की बड़ी इंतजार है, एक मेलू और एक डीजल। बस अच्छा, एडवर्ड्स कॉलेज और नौजवान फैकल्टी, टीचर्स, देखें, आपने अब बड़े आराम से और इत्मीनान से मेरी बात सुननी है, और उसके बाद हम इंशाल्लाह नारे भी लगाएंगे, मेलू को भी याद करेंगे और डीजल को भी। अच्छा, देखें, नंबर वन चीज, सब प्लीज सुने। नंबर वन, जो मुल्क की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस होते हैं, ये गौर से सुननी है मेरी बात आपने। जो मुल्क की पॉलिटिकल लीडरशिप, वो हमेशा उस मुल्क की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में बनी जाती है। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज सदियों तक इंग्लैंड की पॉलिटिकल लीडरशिप, हर किस्म की लीडरशिप दो यूनिवर्सिटी से निकलती थी, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से। जितनी बेहतर तालीम, उतने बेहतर लीडर। सो मैं आज आपको लीडरशिप के ऊपर बात करने आया हूं। सबसे पहले लीडरशिप आपको याद रखना होगा, अभी नहीं, कि जो दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा लीडर ना कभी आया है ना आ सकता उससे ज्यादा, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। कभी भी एक किताब है अंग्रेजी की, 100 ग्रेटेस्ट मैन। जो किताब है 100 ग्रेटेस्ट मैन, एक पता नहीं हार्ट उसका नाम है, उसने किताब लिखी हुई है। उसमें नंबर 1 जो दुनिया की तारीख का, वो कहता है सबसे ग्रेट आदमी वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और वो क्यों थे? अब मैं देखिए, आप फ्यूचर लीडर्स हैं, और मैं आपको बेसिक लीडरशिप की क्वालिटीज देना चाहता हूं। और आपने अभी नारे नहीं मारने, क्योंकि ये तो जलसा हो गया। मैं तो सोचा था कि मैं आपको तरबियत करके जाऊंगा यहां से। सो देखें, सुने, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली चीज मदीना के अंदर की, वो थी रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती, इंसाफ, अदल। ये बुनियाद रखी थी
اس معاشرے کی جس نے چند ہی سالوں کے اندر 2 سپر پاورز کو، رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر کو گرا کے کئی 100 سال تک مسلمان دنیا کی سپر پاور رہے اور انہوں نے دنیا کی امامت کی، تو اس کی جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ رول آف لا پہ تھی. اور رول آف لا میں آپ کو سمجھا دوں وہ کیا ہوتا ہے. رول آف لا ہوتا ہے جو انسان کو، انسان کے معاشرے کو اور جانوروں کے معاشرے کو فرق کرتا ہے. جانوروں کے معاشرے میں رول آف لا نہیں ہوتا. مائٹ از رائٹ. جس کی طاقت وہ قانون کے اوپر، اور کمزور کے لیے کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتی. جانوروں کے معاشرے میں، انسانوں کے معاشرے میں ہمیشہ قانون کے نیچے سب ہوتے ہیں، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہوتا. تو جب ایک قریش کی لڑکی نے چوری کی اور وہ لوگ آ گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ وہ قریش کی لڑکی ہے، اس کو سزا نہ دیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو اس کو بھی میں سزا دیتا. کوئی قانون کے اوپر نہیں. اور پھر ایڈورڈز کالج، پھر سیکنڈ چیز یہ یاد رکھیں کہ ڈفرنس بٹوین اے civilized society and a barbaric society is one. جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں. جب ایک کمزور چوری کرتا تھا تو وہ جیل میں، لیکن جب طاقتور چوری کرتا تھا تو اس کو پکڑا نہیں جاتا تھا، اس کو NRO مل جاتا تھا. 1500 سال پہلے انہوں نے کہہ دیا. ابھی مجھے پتا ہے آپ نے میلو کو دعوت دی ہوئی ہے یا اچھا سنیں. تو جب یہ سن لے کہ آج دنیا کے اندر جو ہمارے نبی نے 1500 سال پہلے کہا تھا، آج ایک یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل، اس کے نیچے ایک پینل جس کو کہتے ہیں فیکٹ آئی پینل، اس کی ڈیوٹی لگی کہ دنیا میں بتائیں کہ کیوں امیر اور غریب ملکوں کے بیچ میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں. اس پینل کو کہا کہ ریسرچ کرو کہ غریب ملک کیوں غریب ہوتے جا رہے ہیں اور امیر ملک کیوں امیر ہوتے جا رہے ہیں. تو پینل کی فائنڈنگ یہ تھی کہ غریب ملک اس لیے غریب ہو رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ وسائل کی کمی ہے، اس لیے غریب ہو رہے ہیں کہ وہاں کے جو رولنگ ایلیٹ، ان کی قیادت، ان کے پیسے والے لوگ ایلیٹ، وہ ان کے ملک سے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر بھیجتے ہیں، آف شور اکاؤنٹس پہ بھیجتے ہیں، اور ان کا قانون کو پکڑتا نہیں ہے. اور جب طاقتور یا پرائم منسٹر یا اس کے منسٹر جب وہ ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر بھیجتے ہیں، ملک کا دیوالیہ نکل جاتا ہے، ملک مقروض ہو جاتا ہے، اس ملک میں غربت ہو جاتی ہے. تو اب ذرا سنیں، ابھی ایک پاکستان ساری قوم کے سامنے آج، ایڈورڈز کالج سنو، ساری قوم کے سامنے آج ہمارے جو
آنے والے دنوں میں تباہی کا راستہ ہے، وہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے کہ بڑے بڑے ڈاکو جو چوری کر کے اس ملک کا پیسہ باہر لے گئے تھے، ان کو این آر او دیا گیا، ان کو ڈیل کر کے ان کے کیسز ختم کیے گئے۔ مے فیئر کی اپارٹمنٹس جو پیناما پیپرز کے اندر پکڑی گئی تھیں، اربوں روپے کی، لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں جو 4 اپارٹمنٹس، جس کے اوپر جب مریم سے پوچھا گیا تو اس نے کہا میرے پاس لندن تو چھوڑے پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ اور جب پیناما میں اپارٹمنٹس پکڑی گئی تو اس کا بھائی حسین کہتا الحمدللہ یہ ہماری اپارٹمنٹس اور مریم اس کی مالکہ ہے۔ آج ہمارے پاکستان میں عدالت میں اس کو بری کر دیا۔ اب آج ہم سارے سوال پوچھ رہے ہیں، کیا ڈیزل نے نہیں بری کیا، عدالتوں نے بری کیا ہے۔ اور یہ کیوں ہوا ہے یہ ذرا غور سے سنیں، ایک منٹ خاموشی، یہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آپ کا مستقبل تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اگر یہ اسی طرح سارے بڑے بڑے ڈاکوؤں کے کرپشن کے کیسز اربوں روپے کے معاف ہوتے رہے تو آپ کا مستقبل ہے، کوئی مستقبل نہیں ہے اس ملک میں۔ میں اس لیے آج آپ اپنے یوتھ کے سامنے آیا ہوں، اپنے نوجوانوں کے سامنے، کہ آپ جدھر آج پاکستان کھڑا ہے، سنو، جدھر آج پاکستان کھڑا ہے، پہلے چوری کر کے پیسہ باہر لے جاؤ، مشرف پھر اس کو 2008 میں این آر او دے، وہ واپس آ جاؤ، 10 سال ملک کو لوٹو، 4 گنا قرضہ ملک کے اوپر چڑھا دو، اور پھر ڈیل کر کے این آر او لے کے پھر واپس آ جاؤ اور پھر لوٹو۔ کسی بھی ملک میں جب یہ ہوتا ہے کوئی مستقبل نہیں ہے اس ملک کا، کیونکہ ملک مقروض ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ ان کے بچے اربوں پتی بن جاتے ہیں۔ اب انہوں نے جو این آر او لیا ہے، یہ سنے ایڈورڈز کالج، 1100 ارب روپیہ، 1100 ارب روپیہ جو اس قوم کا چوری ہوا تھا وہ معاف ہو رہا ہے، وہ سب معاف ہو رہا ہے۔ چند سو لوگوں کی جیب میں 1100 ارب روپیہ چوری کا جائے گا، اور قوم آج پاکستان کی بدترین مہنگائی میں ڈوب رہی ہے۔ قوم نیچے جا رہی ہے، قرضوں میں ڈوب رہی ہے، مہنگائی میں ڈوب رہی ہے، اکانومی نیچے جا رہی ہے، اور یہ تھوڑے سے لوگ 1100 ارب روپیہ ان کی جیب میں گیا۔ اس لیے میرے پاکستان کے نوجوانوں سن لو، اسٹوڈنٹس، آپ کا مستقبل اگر یہ ہوتا رہا، اس ملک میں قانون انہوں نے کیا بنایا ہے، یہ سنیں ذرا، 2 چینجز کیا انہوں نے قانون کے اندر۔ ایک چینج کیا ہے کہ کوئی باہر سے انفارمیشن آئے، مثلا کسی کا پیسہ باہر پڑا ہو چوری کا، اور باہر سے پیسہ آئے تو وہ ایڈمیسیبل نہیں ہے۔ اس کا مطلب کوئی انفارمیشن باہر سے آئے، انہوں نے قانون پاس اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا ہے کہ وہ ایڈمیسیبل نہیں ہے۔ اور دوسرا، ساری دنیا میں وائٹ کالر کرائم پکڑنے کے لیے اگر میں گورنمنٹ میں ہوں، میرے سانسے میری آمدنی سے بہت بڑھ گئے ہیں، تو میری ذمہ داری ہوتی ہے بتائے کہ کدھر سے پیسہ آیا۔ انہوں نے وہ قانون چینج کر دیا،
اب ان کو پتہ ہے کہ یہ سارے جو 4 اربوں روپے کے محلات لندن میں، ان کو پتہ ہے یہ شریف خاندان کے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں نیب کو کہ تم ثابت کرو کہ ان کے، وہ کر ہی نہیں سکتے۔ اس کا مطلب کہ وائٹ کالر کرائم پکڑی جا ہی نہیں سکتی۔ اس کا مطلب کہ پاکستانیوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ اگر ڈاکہ مارنا ہے تو بڑا ڈاکہ مارو، چھوٹا چور صرف پکڑا جائے گا، بڑا ڈاکو یا نہیں پکڑا جائے گا۔ اور آج میں اس ملک کے جو محافظ ہیں، میں آج ان سے سوال پوچھتا ہوں، کہ کیا اگر ڈاکو ایک گھر کو لوٹ رہے ہوں تو کیا چوکیدار کہہ سکتا ہے کہ میں نیوٹرل ہوں؟ گھر والے کیا کہیں گے کہ میرا گھر لوٹا جا رہا ہے لیکن چوکیدار کہتا ہے میں نیوٹرل ہوں؟ پاکستان لوٹا جا رہا ہے اس وقت، ہمارا ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور جناب وہاں سے کہتے ہیں جی ہم تو نیوٹرل ہیں۔ میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ ابھی جو پرائم منسٹر آفس کے جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں، یہ غور سے سنیں، اس میں خیر 1-2-3 چیزیں سامنے آ گئی۔ ایک تو یہ کہ ابھی بھی پیٹ نہیں بھرا، اپنا این آر او لے کے ابھی بھی اپنے داماد کو مریم پیسہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے، اس کے لیے ہندوستان سے مشینری امپورٹ کرنے کی بات کر رہی ہے جو بینڈ ہے، پیسے بنانے کے لیے۔ اور پھر شہباز شریف کہہ رہا ہے کہ فکر نہ کرو، ابھی یہ مجرم میں ساکھ ڈال آئے گا، پیسے بن جائیں گے، یہ لیکس میں ہیں۔ لیکن پرائم منسٹر آفس کی اگر سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے تو اس کا مطلب کہ ہمارے دشمنوں کے پاس ہمارا سینسٹیو انفارمیشن چلا گیا ہے۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کون ذمہ دار ہے؟ اور اگر نیوٹرلز کا یہ کام ہے کہ سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑ کے دباؤ، میڈیا کو بند کرو، ARY کو بند کرو، بول چینل کو بند کرو، اگر یہ تم نے کرنا ہے تو یہ ملک کے انٹرسٹ کی حفاظت کون کرے گا؟ کیوں ایڈورڈز کالج بتاؤ کون کرے گا؟ آپ کرو گے؟ تو ایڈورڈز کالج، میں یہ چاہتا ہوں یہ اپنے ذہن میں ڈال لو، جب بھی کوئی کہے نا کہ میں سیاسی نہیں ہوں، جب بھی وہ کوئی کہے کہ میں غیر سیاسی ہوں، تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جانور غیر سیاسی ہوتا ہے، شیر آ کے ایک ہرن کو پکڑ لیتا ہے، باقی ہزاروں ہرن ہوتے ہیں، کیونکہ غیر سیاسی ہوتے ہیں اپنی جان بچا کے بھاگ جاتے ہیں۔ سیاسی کا مطلب ایرسٹوٹل نے 2500 سال پہلے، ایڈورڈ کالج سنو، بہت بڑا اسکالر تھا گریک، ایرسٹوٹل 2500 سال پہلے وہ کہتا ہے کہ اگر معاشرے میں ظلم اور ناانصافی ہو تو سب اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، اس کے خلاف جہاد کریں گے اور پولیٹیکل ہوں گے، مقابلہ کریں گے ظلم اور ناانصافی کا۔ اس کے بعد اللہ نے قرآن میں ہمارے لیے جہاد فرض کی۔ جہاد کیا ہے؟ ظلم کا مقابلہ کرنا، ناانصافی کا مقابلہ کرنا۔ جو معاشرہ ظلم اور ناانصافی کے خلاف نہیں کھڑا ہوتا، اس معاشرے میں اور بھیڑ بکریوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ حکم ہے اوپر والے کا کہ اس طرح کی جب ناانصافی ہو تو سب شہری اس کے سامنے کھڑے ہوں، اور جب آپ ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں ظلم ختم ہو جاتا ہے۔ جب ظلم کے سامنے سر جھکاتے ہیں
معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. اور میں ایڈورڈز کالج آپ سب کو کہوں گا کہ آگے یہ سوال پوچھیں کہ اس ملک میں جدھر بڑے بڑے ڈاکوؤں کو بار بار NRO ملتا ہے، انصاف کا نظام پکڑ نہیں سکتا. جو ملک میں طاقتور اپنے آپ کو طاقتور بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں محافظ، وہ کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں. وہ ملک کا کیا مستقبل ہوگا؟ جیسے ہی پچھلے 5 مہینے میں جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے، روپیہ 33% گرا ہے. یعنی اگر آپ کے بینک میں 100 روپیہ تھا تو وہ صرف 67 روپیہ رہ گیا. اور اگر آپ کے پیسے باہر پڑے تھے ڈالرز میں اور لنڈن میں اور آف شور اکاؤنٹس میں، تو پاکستان کے لحاظ سے 33% آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے. تو یہاں لوگوں کی دولت میں کمی، ادھر اضافہ. اور ہم اگر یہ چپ کر کے کہیں گے جی ہم تو غیر سیاسی ہیں، تو پھر جو بھی مشکلات ظلم اس معاشرے پہ ہوتے رہیں گے ہم ذمہ دار ہیں اس کے. تو اس لیے آج سب کے ایڈورڈز کالج یہ یاد رکھنا، آج میں جو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں ساری قوم کو تیار کر رہا ہوں، کال دے رہا ہوں اس امپورٹڈ کرپٹ حکومت کے خلاف. مجھے اگر اکیلے بھی نکلنا پڑے میں ان کے خلاف نکلوں گا. نہ مجھے اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے کسی چیز کا خوف نہیں، نہ مجھے جیل کا خوف ہے، نہ مجھے اپنی جان کی قربان کرنے کا خوف ہے، قوم کو بھی نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ ہمارا جب اللہ سے آپ دعویٰ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کہ نہیں ہے کوئی سوا اللہ کے، کوئی خدا اللہ کے سوا نہیں ہے، کسی کے سامنے نہیں جھکتے سوائے اللہ کے، آپ کی اللہ خوف دور کر دیتا ہے. تو میں اپنی قوم کو بھی آج تیار کر رہا ہوں کہ میں کسی صورت یہ جو میری قوم پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے ان چوروں کا، میں یہ کبھی نہیں ایکسیپٹ کروں گا. اور میں اپنی قوم کو تیار کروں گا. کال کی سارے میرے انتظار کرنا، اور جب میں کال دوں گا انشاءاللہ اس کے بعد کوئی واپسی نہیں ہوگی. اچھا، آخر میں ایڈورڈز کالج میں چاہتا ہوں کہ آپ میلو کو بھی دعوت دیں اور ڈیزل کو بھی. ڈیزل سے پوچھیں، ڈیزل سے ایک سوال پوچھیں کہ اللہ تو ہمیں واضح طور پہ قرآن میں حکم دیتا ہے امر بالمعروف، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کے خلاف کھڑے ہو. تو تم ڈیزل صاحب چوروں کے ساتھ کیسے کھڑے ہو گئے ہو؟ اور میلو سے پوچھو کہ میلو تمہارا تو جو بڑے تھے وہ باچا خان تھا، ایک بڑا لیڈر تھا، تم یہ کدھر جا کے ایک مجرم، ایک سزا یافتہ نواز شریف کے چیلے بن گئے ہو؟ پوچھے اسے. اور ایڈورڈز کالج میں آپ سب کو آخر یہ کہتا ہوں، آپ نے بننا ہے فیوچر لیڈرز، اور آپ نے ہمیشہ انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ظلم کا مقابلہ کرنا ہے. ہمیشہ آپ نے اچھائی کے ساتھ، امر بالمعروف، اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور برائی کے خلاف
جہاد کرنی ہے. پاکستان زندہ باد.